بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں سینکڑوں تصنیفات تیار ہوئی جن کی اجمالی کیفیت یہ ہے۔ سب سے پہلے اس فن یعنی راویوں کی جرح و تعدیل میں یحییٰ بن سعید القطان نے ایک کتاب لکھی۔ وہ اس رتبے کے شخص تھے کہ امام احمد بن حنبل نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے ان کا نظیر نہیں دیکھا۔ ان کے بعد اس فن کو زیادہ رواج ہوا اور کثرت سے کتابیں لکھی گئی جن میں سے چند ممتاز تصنیفات حسب ذیل ہے۔ نام مصنف: رجال عقیلی۔ کیفیت: خاص ضعیف الراویہ لوگوں کے حال میں ہے۔ نام مصنف: رجال احمد بن عبد العجلی المتوفی 261 ہجری۔ کیفیت: اس کتاب کا نام کتاب الجرح و تعدیل ہے۔ نام مصنف: رجال امام عبد الرحمن بن حاتم الرازی المتوفی 327 ہجری۔ کیفیت: بہت ضخیم کتاب ہے۔ نام مصنف: رجال امام دارقطنی۔ کیفیت: مشہور محدث ہے۔ یہ کتاب خاص ضعیف الراویہ اشخاص کے حال میں ہے۔ نام مصنف: کامل ابن عدی۔ کیفیت: اس فن کی سب سے مشہور کتاب ہے اور تمام محدثین متأخرین نے اس کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے۔ یہ کتابیں قریباً آج ناپید ہے لیکن بعد کی تصنیفات جو انہی سے ماخوذ ہے آج بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جامع اور مستند کتاب تہذیب الکمال ہے جو علامہ مزی یوسف بن زکی کی تصنیف ہے جنہوں نے 742 ہجری میں وفات پائی۔ علاء الدین مغلطائی المتوفی 762 ہجری نے 13 جلدوں میں اس کا تکملہ لکھا۔ علامہ ذہبی المتوفی 748 ہجری نے اس کا اختصار کیا اور بہت سے محدثین نے اس کے خلاصے اور ذیل لکھے، اور بالآخر حافظ ابن حجر نے ان تمام تصنیفات سے ایک نہایت ضخیم کتاب تہذیب التہذیب لکھی جو 12 جلدوں میں ہے اور آج کل حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ مصنف نے کتاب کے خاتمے میں لکھا ہے کہ اس کی تصنیف میں 8 برس صرف ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اور سب سے زیادہ متداول اور مستند کتاب میزان الاعتدال ہے جو علامہ ذہبی کی تصنیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کتاب پر اضافہ کیا جس کا نام لسان المیزان ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں سے تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، تقریب التہذیب، تاریخ کبیر بخاری، تاریخ صغیر بخاری، ثقات ابن حبان، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی، مشتمبۃ النسبہ ذہبی، انساب سمعانی، تہذیب الاسماء ہماری نظر سے گزری ہے۔ اس اصول تحقیق کی بنیاد خود قرآن مجید نے قائم کر دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات آیات نمبر 1۔ ترجمہ: مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو۔ حدیث ذیل بھی اسی کی مؤید ہے۔ کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹے ہونے کی یہ کافی دلیل ہے کہ جو کچھ سنے روایت کر دے۔ تحقیق واقعات کا دوسرا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی شہادت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ درایت کی ابتدا۔ یہ اصول بھی در حقیقت قرآن مجید ہی نے قائم کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس طرح اس خبر کو مشہور کیا کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تک مغالطے میں آ گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی قاذفین میں شریک تھے اور اسی بنا پر حد قذف جاری کی گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے۔ سورہ نور آیات نمبر 2 میں ارشاد ہے: ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تمہارے گروہ میں سے ہے۔ تفسیر جلالین میں منکم کی تفسیر حسب ذیل کی ہے: جماعۃ من المؤمنین، یعنی یہ تہمت لگانے والے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور طہارت کے متعلق جو نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے۔ سورہ نور آیات نمبر 2: وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔
ترجمہ: اور جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات بولنا مناسب نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بڑا بہتان ہے۔ عام اصول کی بنا پر اس خبر کی تحقیق کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کیے جاتے، پھر دیکھا جاتا کہ وہ ثقہ اور صحیح الراویہ ہے یا نہیں، پھر ان کی شہادت لی جاتی۔ لیکن خدا نے اس آیات میں فرمایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے؟ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا خلاف قیاس جو واقعہ بیان کیا جائے قطعاً سمجھ لینا چاہیے کہ غلط ہے۔ اس طرز تحقیق یعنی درایت کی ابتدا خود صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں ہو چکی تھی۔ فقہا میں بعض اس بات کے قائل ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس مسئلے کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ صحیح ہو تو اس پانی کے پینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جو آگ پر گرم کیا گیا ہو۔ حاشیہ نمبر 1 صحیح ترمذی باب الوضو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ضعیف الراویہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک یہ روایت درایت کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے تسلیم نہیں کی اور یہ خیال کیا کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ جب حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی تو محدثین نے درایت کے اصول بھی منضبط کیے، جن میں سے بعض یہ ہے۔ اردو ترجمہ: ابن جوزی نے کہا ہے کہ جس حدیث کو دیکھو کہ عقلاً یا اصول مسلمہ کے خلاف ہے تو جان لو کہ وہ مصنوعی ہے۔ اس کی نسبت اس بحث کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہے یا غیر معتبر۔ اسی طرح سے وہ حدیث قابل اعتبار نہیں جو محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو، یا نص کتاب اور سنت متواترہ اور اجماع قطعی کے خلاف ہو اور تعویل کی گنجائش نہ رکھتی ہو، یا وہ حدیث جس میں ذرا سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہو۔ اس قسم کی حدیثیں واعظوں اور صوفیوں کے ہاں بہت پائی جاتی ہے، یا وہ حدیث جس میں لغویت پائی جائے، مثلاً یہ حدیث کے کدو کو بغیر ذبح کیے نہ کھاؤ۔ اس لیے بعض محدثین نے لغویت کو راوی کے کذب کی دلیل قرار دیا ہے۔ یہ تمام قرینے خود روایت سے متعلق ہے اور کبھی یہ قرائن راوی کے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً غیاث کا واقعہ خلیفہ مہدی کے ساتھ، یا جب کہ راوی کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو اور کسی نے نہ بیان کی ہو اور خود راوی جس سے روایت کرتا ہے اس سے ملا تک نہ ہو، یا وہ حدیث جس کو ایک ہی راوی بیان کرتا ہے حالانکہ بات ایسی ہے کہ اس سے اوروں کو بھی مطلع ہونا ضرور تھا، جیسا کہ خطیب بغدادی نے کتاب الکفایہ کے شروع میں اس کی تصریح کی ہے، یا وہ روایت جس میں کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہے کہ اگر وہ واقعہ ہوا ہوتا تو سینکڑوں آدمی اس کو بیان کرتے، مثلاً یہ واقعہ کہ کسی دشمن نے حاجیوں کو کعبہ کے حج سے روک دیا۔ حاشیہ نمبر 1 فتح المغیث مطبوعہ لکھنؤ صفحہ 114۔ افسوس یہ ہے کہ یہ کتاب نہایت غلط چھپی ہے، اس لیے بعض عبارتیں ہم نے اسی نسخے کے موافق غلط نقل کی ہے۔ یہ اصول خود ابن جوزی کے قائم کردہ نہیں ہے، بلکہ ابن جوزی نے محدثین کے اصول کو نقل کر دیا ہے۔ اس عبارت کا ماحصل یہ ہے کہ حسب ذیل صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اور اس کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہے یا نہیں۔ نمبر 1 جو روایت عقل کے مخالف ہو۔ نمبر 2 جو روایت اصول مسلمہ کے خلاف ہو۔ نمبر 3 محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو۔ نمبر 4 قرآن مجید یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اس میں تعویل کی کچھ گنجائش نہ ہو۔ نمبر 5 جس حدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔ نمبر 6 معمولی کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ نمبر 7 وہ روایت رقیق المانی ہو، مثلاً کدو کو بغیر ذبح کیے نہ کھاؤ۔ نمبر 8 جو راوی کسی شخص سے ایسی روایت کرتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کی اور یہ راوی اس شخص سے نہ ملا ہو۔ نمبر 9 جو روایت ایسی ہو کہ تمام لوگوں کو اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو، بائی ہمہ ایک راوی کے سوا کسی اور نے اس کی روایت نہ کی ہو۔ نمبر 10 جس روایت میں ایسا قابل اعتناء واقعہ بیان کیا گیا ہو کہ اگر وقوع میں آتا تو سینکڑوں آدمی اس کو روایت کرتے، باوجود اس کے صرف ایک ہی راوی نے اس کی روایت کی ہو۔
ملا علی قاری نے جو موضوعات نسخہ مطبوعہ مجتبائی دلی صفحہ 92 تا خاتمہ کتاب کے خاتمے میں حدیثوں کے نامعتبر ہونے کے چند اصول تفصیل سے لکھے ہیں اور ان کی مثالیں نقل کی ہے، ہم اس کا خلاصہ اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس حدیث میں فضول باتیں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکل سکتی، مثلا یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا اس کلمے سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے 70 زبانیں ہوتی ہے، ہر زبان میں 70,000 لغت ہوتے ہیں الی آخر۔ نمبر 2، وہ حدیث جو مشاہدہ کے خلاف ہوں، مثلا یہ حدیث کہ بینگن کھانا ہر مرض کی دوا ہے۔ نمبر 3، وہ حدیث جو صریح حدیثوں کے مخالف ہو۔ نمبر 4، جو حدیث واقعہ کے خلاف ہو، مثلا یہ کہ دھوپ میں رکھے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے برص پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، وہ حدیث جو انبیاء علیہم السلام کے کلام سے مشابہت نہ رکھتی ہو، مثلا یہ حدیث کہ 3 چیزیں نظر کو ترقی دیتی ہے: سبزہ زار، آب روا، خوبصورت چہرے کا دیکھنا۔ نمبر 6، وہ حدیثیں جن میں آئندہ واقعات کی پیشن گویا بقید تاریخ مذکور ہوتی ہے، مثلا یہ کہ فلاں سنہ اور فلاں تاریخ میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ نمبر 7، وہ حدیثیں جو طبیبوں کے کلام سے مشابہ ہے، مثلا یہ کہ ہریسہ کے کھانے سے قوت آتی ہے، یا یہ کہ مسلمان شیریں ہوتا ہے اور شیرینی پسند کرتا ہے۔ نمبر 8، وہ حدیث جس کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہو، مثلا عوج بن عنق کا قد 3000 گز کا تھا۔ نمبر 9، وہ حدیث جو صریح قرآن کے خلاف ہو، مثلا دنیا کی عمر 7000 برس کی ہے، کیونکہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو ہر شخص بتا دے گا کہ قیامت کے آنے میں اس قدر دیر ہے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 10، وہ حدیثیں جو خضر علیہ السلام کے متعلق ہے۔ نمبر 11، جس حدیث کے الفاظ رقیق ہو۔ نمبر 12، وہ حدیثیں جو قرآن مجید کی الگ الگ صورتوں کے فضائل میں وارد ہے، حالانکہ یہ حدیثیں تفسیر بیضاوی اور کشاف وغیرہ میں منقول ہے۔ ان اصول سے محدثین نے اکثر جگہ کام لیا اور ان کی بنا پر بہت سی روایتیں رد کر دی۔ مثلا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو جزیے سے معاف کر دیا تھا اور معافی کی دستاویز لکھوا دی تھی۔ ملا علی قاری اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ روایت مختلف وجوہ سے باطل ہے۔ نمبر 1، اس معاہدے پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی گواہی بیان کی جاتی ہے، حالانکہ وہ غزوہ خندق میں وفات پا چکے تھے۔ نمبر 2، دستاویز میں کاتب کا نام معاویہ ہے، حالانکہ وہ فتح مکہ میں اسلام لائے۔ نمبر 3، اس وقت تک جزیے کا حکم ہی نہیں آیا تھا، جزیے کا حکم قرآن مجید میں جنگ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے۔ نمبر 4، دستاویز میں تحریر ہے کہ یہودیوں سے بگار نہیں لی جائے گی، حالانکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بگار کا رواج ہی نہ تھا۔ نمبر 5، خیبر والوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی تھی، ان سے جزیہ کیوں معاف کیا جاتا؟ نمبر 6، عرب کے دور دراز حصوں میں جب جزیہ معاف نہیں ہوا، حالانکہ ان لوگوں نے چندہ مخالفت اور دشمنی نہیں کی تھی، تو خیبر والے کیوں کر معاف ہو سکتے تھے؟ نمبر 7، اگر جزیہ ان کو معاف کر دیا گیا ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے خیر خواہ اور دوست اور واجب الرعایہ ہے، حالانکہ چند روز کے بعد خارج البلد کر دیے گئے۔ تبصرہ: سیرت کی یہ ایک اجمالی اور سادہ تاریخ تھی، اب ہم اس پر مختلف پہلوؤں سے نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، سیرت پر اگرچہ آج بھی سینکڑوں تصنیفیں موجود ہیں، لیکن سب کا سلسلہ جا کر صرف 3-4 کتابوں پر منتہی ہوتا ہے: سیرت ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد، طبری۔ ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ ان سے متاخر ہے اور ان میں جو واقعات مذکور ہیں زیادہ تر انہی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ کتب حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس سے اس مقام پر بحث نہیں، اس بنا پر ہم کو مذکورہ بالا کتابوں پر زیادہ تفصیل اور تدقیق سے نظر ڈالنی چاہیے۔ ان میں سے واقدی تو بالکل نظر انداز کر دینے کے قابل ہے۔ محدثین بالاتفاق لکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے جی سے روایتیں گڑھتا ہے، اور حقیقت میں واقدی کی تصنیف خود اس بات کی شہادت ہے۔ ایک ایک جزئی واقعہ کے متعلق جس قسم کی گوناگو اور دلچسپ تفصیلیں وہ بیان کرتا ہے، آج کوئی بڑا سے بڑا واقعہ نگار چشم و دید واقعات اس طرح قلم بند نہیں کر سکتا۔ واقدی کے سوا باقی اور تینوں مصنفین اعتبار کے قابل ہے،
ابن اسحاق کی نسبت اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے جرح کی ہے، تاہم ان کا یہ رتبہ ہے کہ امام بخاری اپنے رسالہ جزء القراء میں ان کی سند سے روایتیں نقل کرتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ابن سعد اور طبری میں کسی کو کلام نہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہونا ان کی تصنیفات کے مستند ہونے پر چندہ اثر نہیں ڈالتا۔ یہ لوگ خود شریک واقعہ نہیں، اس لیے جو کچھ بیان کرتے ہیں اور راویوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے راوا ضعیف الراویہ اور غیر مستند ہے۔ اس کے علاوہ ابن اسحاق کی اصلی کتاب ہندوستان میں موجود نہیں۔ ابن حشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو ترتیب اور تہذیب کے بعد جس صورت میں بدل دیا وہی آج موجود ہے، لیکن ابن حشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو زیادہ بکائی کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ بکائی اگرچہ رتبے کے شخص ہے، تاہم محدثین کے اعلیٰ معیار سے فروتر ہے۔ ابن دینی امام بخاری کے استاد کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے اور میں نے اس کو ترک کر دیا۔ ابو حاتم کہتے ہیں وہ استناد کے قابل نہیں۔ نسائی کہتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ ابن سعد کی نصف سے زیادہ روایتیں واقدی کے ذریعے سے ہے، اس لیے ان روایتوں کا وہی رتبہ ہے جو خود واقدی کی روایتوں کا ہے۔ باقی رواہ میں سے بعض ثقہ ہے اور بعض غیر ثقہ۔